اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم ناظرین و ناظرات، سخاوت القرآن کے پہلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 1 جنوری 2014 ہے، 1435 ہجری کا ربیع الاول شروع ہونے کو ہے۔ ابتداء ربیع الاول میں حضور پاک نے مدینہ کی طرف مکہ سے ہجرت فرمائی تھی۔ 2014 کے آغاز پر بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کا آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آغاز ہو رہا ہے۔ ایک درس قرآن 12 سال پہلے پبلک کے لیے شروع کیا گیا تھا، جو الحمدللہ سورہ صافات تک پہنچ چکا ہے۔ وہ درس جاری و ساری رہے گا اتوار کے روز، ہمیشہ کی طرح والناس تک۔ یہ درس قرآن جو آج شروع ہو رہا ہے، یہ الیکٹرانکلی محترم ناظرین و ناظرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ آج کے پہلے تعارفی درس میں مومنین کی کچھ تعداد بھی شریک و شامل ہے۔ اللہ کریم ان شرکاء کو آج کے پہلے درس قرآن میں شرکت پر جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ سال نو کا آغاز درس تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد کر کے آئے، کیونکہ حضور 2 ہی چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی آل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت کی عطرت۔ یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ نسلاً بعد نسل ہم نے 15ویں صدی تک اس ریکارڈ کو قائم کیا کہ ہر دور میں، ہر قسم کے حالات میں نہ قرآن کو چھوڑا، نہ اہل بیت عصمت و طہارت کو چھوڑا، کیونکہ حضور فرماتے تھے لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ آپس سے جدا نہیں ہوں حتیٰ کہ مجھ حوض کوثر پر آ کر پہنچے اور مجھے ملے۔ آئیے محترم ناظرین و ناظرات، سال نو کا آغاز قرآن مجید کے اس درس سے کرتے ہیں اور اس سے تفاعل خیر کریں کہ ہمارا 2014 قرآن و اہل بیت کے صدقے میں
पुरबरकत साल हो, क्योंकि 14 का आदद 14 मासूमीन की तरह है और 14वें मासूम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुनासिब है। इसलिए आज के इस सेशन का आगाज किया जा रहा है। सबसे पहले आज के दर्स में मैं अपने नाज़रीन और नाज़रात को और हाज़रीन गिरामी कद्र को यह बताना जरूरी समझता हूं कि कुरान जब भी आप हाथों में ले और उसे टच करना हो तो बगैर वुजू के टच ना करें। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, टच नहीं करते इसे मगर वो जो बातहारत हो। इसी से एक मसला शरीयत भी पता चल गया कि अगर टैटूइंग जायज भी हो तो कुरान का बदन पे लिखवाना शरअन हमारे लिए जायज नहीं, इसलिए कि हम हर वक्त ताहिर बावुजू रह नहीं सकते। गोया आदाब कुरान में अगर आपने टच करना हो, मस करना हो कुरान की सतरों को तो वुजू के बगैर ना करें। वैसे सुन्नत है बावुजू होकर कुरान का पढ़ना, खा नाजरे से पढ़े खा हाफजे से पढ़े। पहले दर्स में कुछ तमहीदों को उस्तवार करना है। जब भी कुरान पढ़े इसका दूसरा अदब यह समझ ले कि फैज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ मेरे हबीब, जब आप कुरान की तिलावत फरमाएं तो आप शैतान रजीम के शर से हिफाजत के लिए अल्लाह की पनाह में आ जाया करें, तलब करें पनाह इलाही शैतान मलऊन से। यह कुरान की आयत है। गोया हमें कुरान खुद आदाब सिखा रहा है। टच करें तो बावुजू टच करें, पढ़ें तो पहले कहें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये दो अदब आ गए कुरान के। आदाबुल कुरान में पहला अदब टच करें तो बावुजू हो, पढ़ें तो वुजू करना सुन्नत है, टच करने के लिए फर्ज है, वाजिब। दूसरा अदब हमने सीख लिया कि जब कुरान पढ़े तो इस्तिआज़ा जरूर पढ़े, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसकी एक खास वजह है। जब इंसान कुरान मजीद खोलना चाहता है या पढ़ना चाहता है तो शैतान विस्परिंग की, वसवसों की कोशिश करता है। हुजूर को शैतान के वसवसों का कोई खतरा नहीं था। हुजूर को जो हुक्म हुआ हमें समझाने के लिए, जो आकाम हुजूर को सादिर होते हैं आकाम इलाही, वो उम्मत को समझाने के लिए होते हैं। तीसरा अदब कुरान की तिलावत का, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़े, रुक रुक कर। हमारे आइम्माए अतहार का तरीका यह था कि जब वो कुरान की तिलावत फरमाते थे
تو آیت عذاب ہوتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، آیت ثواب ہوتی تو ان کا چہرہ متبسم ہو جاتا۔ اس لیے کہ قرآن کا اصل ہدف تدبر و تفکر و تعقل قرآن ہے، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو تدبر کرنا، تفکر کرنا، تعقل کرنا، قرآن کو اپنی زندگی کا ضابطہ حیات قرار دینا۔ قرآن الہی آئین ہے، قرآن سب وحی الہی کا مکسچر ہے، قرآن تا قیامت رہنے والی کتاب ہے، قرآن میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی۔ گویا جیسے حضور خاتم الانبیاء تھے، یہ قرآن خاتم الکتب ہے، یہ اسٹیمپ ہے کتب کی۔ یہ 3 ادب اب تک آپ کی خدمت میں گزارش کیے گئے، جو ہمارے بھائی بہن ہمیں ٹی وی سے سنے یا انٹرنیٹ سے، یوٹیوب، گوگل وغیرہ سے سنے یا دیکھیں، یا وہ ڈی وی ڈی سے دیکھیں، سی ڈی سے سنیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کاغذ قلم اپنے پاس رکھ لیں، نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں، اس میں نوٹس لکھتے جائیں۔ جیسے آج کے درس کا آغاز ہم نے آداب قرآن سے کیا ہے، پہلا ادب بتایا، نمبر وار لکھ لیں کہ وضو کے ساتھ ٹچ کریں، تلاوت کریں تو بہتر ہے وضو سے۔ دوسرا ادب بتایا، جب بھی قرآن پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے کھولیں، کہہ کے پڑھیں۔ تیسرا ادب بتا دیا کہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں۔ چوتھا ادب، قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھا جائے؟ حضور نے فرمایا فَقْرَأُوا الْقُرْآنَ بِإِلْحَانِ الْعَرَبِ، قرآن پڑھو تو عربوں کے لہن میں پڑھو، یعنی اگر عجمی پڑھ رہا ہے تو اس کی قرأت پر فارسی کی چھاپ نہ ہو، بر صغیر والا پڑھ رہا ہے تو اس کی قرأت پر ہندوستان کے لہجے کی چھاپ نہ ہو، سرائکی، سندھی، بلتی، گلگتی، کشمیری، تبتی، سرحدی، پشتو، سنسکرت، گجراتی وغیرہ، پنجابی وغیرہ میں کوئی پڑھ رہا ہے تو چھاپ اس پر ریجنل لینگویج کے ایکسنٹ کی نہ ہو، بلکہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے عرب پڑھتے، یعنی لہجے کے ساتھ، لحن کے ساتھ، تلفظ ٹھیک ہو، ہا اور ہا میں فرق ہو۔ انشاءاللہ اسی درس قرآن کے سلسلے میں، سخاوت القرآن کے اندر ہی ہم اپنے تمام ناظرین و ناظرات قرأت و تجوید کے سارے احکام پڑھائیں تاکہ قرآن جب ہم پڑھیں تو قرآن استغاثہ نہ کرے، بلکہ خود قرآن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ یہ 4 ادب اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ 5واں ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی
तिलावत के साथ मानी पर गौर हो, मफाहीम पर गौर हो। यह देखा जाए इस लफ्ज को खालिक ने मखलूक को क्या समझाने के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक एक लफ्ज के अरबी में 70 मानी होते हैं। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान में तदब्बुर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले पड़ गए? ये पांचवा अदब जहन में रखें कि जिस आयत का विर्द आप कर रहे हैं उसका तर्जुमा, मानी, मफाहीम, तफसीर, शरह मालूम होनी चाहिए। इसी गरज से ये इलेक्ट्रॉनिकली दर्स कुरान आपकी खिदमत में आज हमारे चंद अहबाब की मौजूदगी में शुरू किया जा रहा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इंशाअल्लाह जिस दर्स की बिस्मिल्लाह आज इन चंद भाइयों की मौजूदगी में हो रही है, इस दर्स की वन्नास मिलियंस के सामने इलेक्ट्रॉनिकली टेलीविजन की स्क्रीन पर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी कई मर्तबा इज्जत हासिल हो चुकी है कि हम दर्स तफसीर कुरान कई बार इख्तिताम पजीर कर चुके हैं। जो जो हमारे भाई बहन, बच्चे बच्चियां, बुजुर्ग खुद तफहीम कुरान, फहमुल कुरान, तदब्बुर कुरान, सवाबुल कुरान के शौकीन हो, वो एक दूसरे को बताएं कि दर्स कुरान शुरू हो गया है। लाइव इलेक्ट्रॉनिकली ये दर्स दिया जाएगा और फिर यूट्यूब के ऊपर भी रहेगा। आप यही दर्स अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को रिकॉर्ड करके वीडियो ऑडियो बना के तोहफा भी दे सकते हैं, ताकि यह सिलसिला गाड़ियों में भी चल पड़े। लोग सफर कर रहे हो, दर्स तफसीर कुरान के सीडीज उनकी गाड़ियों में लगे हुए, जहां इमाम काबा का खूबसूरत पढ़ा हुआ क़रात का सिलसिला पसंद किया जाए, वहां इस फकीर अहले बैत खादिमुल कुरान और गुलाम अहले बैत का बयान करदा सिलसिला तफसीर कुरान भी महबूब वाक़े हो और हमारे बच्चों को भी रग़बत पैदा हो, क्योंकि दर्स कुरान इंशाअल्लाह हम सबको गुनाह से बचाएगा, तक़र्रुब इलाही नसीब करेगा, इस्लाह मुआशरा की तहरीक चलेगी, सिला रहमी पैदा होगी, एहतराम उलमा का दर्स मिलेगा, खुश अखलाकी समझ में आएगी और हम कुरान के सदक़े में अल्लाह और अहले बैत के करीब होते जाएंगे। इश्क मुस्तफा हमारे वजूद में मौजजन होता चला जाएगा। मोहतरम नाजरीन व नाजरात, सखावतुल कुरान का पहला सिलसिला दर्स तफसीर कुरान की शक्ल में आज आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और मैंने अब तक आपकी खिदमत में 5 आदाब कुरान का तज़किरा किया। छठा अदब यह है, फ़इज़ा क़ुरिअल कुरान, जब कुरान तुम्हारे लिए पढ़ा जाए, फ़स्तमिऊ लहू,
وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ چھٹا ادب آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ استماع اور سمع میں یہ فرق ہے۔ سمع کہتے ہیں سننے کو، استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو۔ قرآن مجید کو غور سے سنو، بائی دا وے نہ سنو۔ جن لوگوں نے ابھی تک قرآن مجید پڑھنا شروع نہیں کیا، آج کے پہلے درس کے بعد ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ اب تو الیکٹرانکلی اسکائپ کے ذریعے کلاسز عام ہو گئی ہیں، اب تو کوئی بہانہ باقی نہیں رہا قرآن کے نہ پڑھنے کا۔ یاد رکھے، قرآن کہتے ہیں اس کتاب کو جسے پڑھا جائے۔ قرآن کا معنی ہی پڑھنا ہے۔ کتاب لکھی گئی کو کہتے ہیں، قرآن پڑھے گئے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہے، آپ پڑھ نہیں رہے تو یہ کتاب رہے گی۔ قرآن تب بنے گا جب اسے آپ پڑھیں گے۔ آج کل ایک اور خبط سوار ہو گیا ہے۔ یوتھ ہماری کہتی ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو قرآن مجید کے معانی پڑھ لیں گے۔ یہ بھی قرآن سے فرار کا ایک ذریعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بغیر وضو کے، بغیر ٹچ کیے ہوئے آف کورس قرآن پڑھے، اس کو ایک حرف کے بدلے میں ایک ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی میرا امتی وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرے، اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 ثواب ملے۔ اور اگر کوئی شخص حالت نماز میں قرآن کو پڑھے تو ایک حرف کے بدلے میں اسے 100 ثواب ملے۔ یعنی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر نماز میں پڑھ رہے ہیں تو 19 حرف ہیں، گویا 1900 ثواب آپ کو مل گئے صرف بسم اللہ پڑھنے۔ تو اس سے کیوں ہم محروم ہیں؟ نماز ہماری تو ترجمہ نہیں پڑھا جا سکتا نماز کو، نماز کے لیے تو قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ پھر قبر میں ہر مسلمان کی زبان عربی ہونے والی ہے۔ من ربوں کا جو فرشتے پوچھیں گے، ترجمہ نہیں پوچھیں گے۔ پھر عرب کو حضور نے اپنی عطرت کے شیعوں میں قرار دیا، کہا کہ عرب کہتے ہی انہیں ہیں جو شیعہ ہوتے ہیں، یعنی اس عرب سے مراد وہ جو کہ گونگے نہ ہو۔ عرب کہتے ہیں بولنے والے کو، تو اس اعتبار سے تو ہم عرب ہو جائیں کہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہم بولنے والے، محمد و آل محمد کے ماننے والے، عربی کی قراءت سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے، بلکہ خوش ہو کے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ شیعان علی کے امام حسین علیہ السلام نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن محمد و آل محمد کے گھر میں نازل ہوا، اس لیے ہمارا فرض ہے زیادہ قرآن کی طرف رغبت کرنا۔ اب تک آپ کی خدمت میں 6 ادب پیش کیے گئے، آداب قرآن میں سے 6 ادب اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آئیے 7ویں ادب کی طرف
توجہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا تو اٹسیلف سنت ہے نماز کے علاوہ. نماز میں تو واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، قریب واجب ہے، مگر قرآن کا غلط پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، فعل حرام. لہذا قرآن کو غلط نہیں پڑھنا، یہ 7واں ادب. قرآن سیکھ لیں، پڑھ لیں، قرات سے، تجوید سے، کسی سے، انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر، مگر قرآن کو غلط نہ پڑھیں. غلط پڑھنے سے معانی بدل جاتی. 20 جگہیں ایسی ہیں قرآن کی، آئندہ کے دروس میں عرض کروں، آج صرف ایک بتاؤں کہ اگر جان بوجھ کر انسان زبر زیر پیش کی غلطی کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کے کافر ہو جائے. مثلا یہ ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. اگر انعمت علیہم کو انعمت علیہم کہہ دے جان بوجھ کر تو آدمی کافر ہو جاتا، کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی منزل پر لے جاتا ہے کہ تو نے انعام نہیں کیا، نعوذ باللہ میں نے انعام کیا. ان 20 جگہوں میں ایک جگہ یہ ہے. لہذا 7واں ادب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو غلط نہ پڑھیں، صحیح پڑھیں. قرآن کی قراءت صحیح کریں، پریکٹس کریں. 8واں ادب قرآن کا یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس یقین سے پڑھیں کہ گویا آپ کی خالق سے گفتگو ہونے جا رہی. یہ کلام الہی ہے، یہ لطف و کرم الہی ہے. اللہ کا کتنا انعام ہے ہم مسلمانوں پر کہ جو نعمت اس نے اپنے نبی پہ نازل کی، اس نعمت میں ہم سب کو شریک کر دی. کہ نازل تو نبی پہ ہوا ہے، قراءت میں تم سب نبی کے شریک. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب بندہ چاہتا ہے اللہ سے گفتگو کرے تو نماز شروع کر دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے بندے سے گفتگو کرے تو قرآن کی توفیق دے دیتا ہے. اگر آپ کو قرآن مجید کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھے انعام الہی ہے. اللہ اس قابل سمجھ رہا ہے کہ ان الفاظ کو آپ کے لبوں پہ جاری کرے جو زبان بے قدرت، زبان قدرت پر، بے زبان کی قدرت کی زبان پہ رہے، اور جو نبی و ائمہ کی زبان ہائے مقدس پہ رہے. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا انسان اس یقین سے قرآن پڑھے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے، بڑی عنایت ہے. پھر ہمارے ہاں لوگوں کا ایک غلط خیال ہے کہ اگر قرآن شروع کر لیا اور ختم نہ کیا تو کیا شروع کر سکتے ہیں؟ یعنی کس نے آپ سے کہا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا پڑھ سکتے ہو آسانی سے اتنا قرآن پڑھو. قرآن تو یہ کہہ رہا جتنا پڑھ سکتے ہو. کس نے آپ کو کہا ہے؟ قرآن پہاڑوں میں نہیں آیا تھا،
یاد رکھیے قرآن سوروں میں آیا، یہ 30 پارے یہ امت نے کیے، البتہ کوئی حرج نہیں کیونکہ 30 دن ہوتے ہیں مہینے کے، اگر آپ ہر روز ایک سپارہ پڑھنے کا عہد کر لیں تو چلو مہینے میں ختم قرآن ہو جائے گا۔ ہمارے ائمہ تو ایک مہینے میں 40 ختم قرآن کرتے، اس لیے تو مولا علی اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، اے میرے چاہنے والوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قرآن کے بارے میں 2 مرتبہ، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اور ایک خطرے سے بھی وارن کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام، فرماتے ایسے نہ ہو کہ ہمارے دشمن تمہارے مخالف تم سے قرآن کی مارکیٹ کیپچر کر لے۔ غور کریں آپ کس خطرے سے مولا آگاہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے آج کا پہلا درس سننے والے دیکھنے والے سب کے سب آج سے عہد کر لیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوگی، ہماری زندگی میں قرآن کا عمل دخل ہوگا، قرآن مجید کو تبرک و تیمن کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی میں ہم باقاعدہ لاگو کریں گے۔ اب تک آپ کی خدمت میں 8 ادب، جی بسم اللہ سوال کر لیجئے تاکہ ذرا یہ پتہ بھی چل جائے کہ پہلے درس میں جن علماء کرام اور جن بزرگان دین اور جن عزیزوں بھائیوں نے حوصلہ افزائی کے طور پر شرکت کی ہے ان کا تعارف بھی ہوتا چلے۔ جناب راجہ پروفیسر حسن رضا صاحب ارشاد۔ جی آداب قرآن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو حضور نے فرمایا کہ عرب کے لہجہ میں پڑھا جائے، جی لیکن مختلف علاقوں میں جو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ان کے لہجے مختلف ہیں، ان کی جو زبانوں کی صوتی ہیں آہنگ ہیں یا جو اصوات ہیں مختلف ان کے زبان کے اندر وہ بعض اوقات مختلف ہیں یا کچھ اصوات ہیں ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ شاید عربی زبان کو اس طرح نہ ادا کر سکیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ بہت عمدہ سوال ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین ناظرات، ہمارے برادر جناب فیصل راجہ حسن رضا صاحب نے جو شاعر اہل بیت ہے ایک بہترین سوال پہلے درس میں ریز کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی علاقائی مجبوریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے لحن عرب سے قرآن نہ پڑھ سکے، تو ان کی قراءت کا اسٹیٹس کیا ہو؟ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہاں چاقو کو کاچو کہتے ہیں، یعنی یہ حالت ہے ہمارے علم کی، اور میں ابتدا میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں کبھی بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے نہ خود صحیح پڑھا بلکہ ہزاروں کو صحیح پڑھایا۔ ایک تو یہ کہ کوشش کریں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آدمی کو کوشش میکسیمم کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوشش سعی بسیار کے باوجود نہ ہو سکے وہ معراج قراءت و تجوید حاصل، تو بالکل کوئی حرج نہیں۔ کوئی اسٹک لے کے فرشتہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی شخص صحیح قراءت نہیں کر سکتا تو اس کا قرآن بارگاہ رب العزت میں نہیں پہنچاؤ، ایسے نہیں، بلکہ یہاں پر عزت حاصل کروں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کرنے۔ بلال کے 2 عہدے تھے، ایک کا لوگوں کو نہیں پتا عام، ایک تو وہ مؤذن تھے حضور کے آفیشل، اذان فرماتے تھے، دوسرا عہدہ ان کا یہ تھا کہ وہ حضور کے خازن تھے، بیت المال کے خازن،
جی ہاں، ٹریجرار تھے، خزانچی تھے. وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ شین نہیں کہہ سکتے تھے. اذان بھی کہتے تھے تو کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، شین نہیں کہہ سکتے تھے. تو لوگوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ اس کو بدل دے. تو آپ نے ارشاد فرمایا سین بلال شین عند اللہ. اے بلال پہ اعتراض کرنے والوں، ادھر وہ کہتا ہے اشہدو، ادھر پہنچتا ہے اشہدو. بلال کی سین بارگاہ ایزدی میں شین بن کے پہنچتی ہے. یہ آپ کے سوال کا بہترین جواب ہے. بہت اچھا، ماشاءاللہ. ترک، میں خود ترکوں میں بہت عرصہ رہا ہوں، تو وہ اللہ اکبر بولتے ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ چے بول رہے ہیں، حالانکہ ہوتی وہ کاف. کچھ اہل عراق بھی ایسے، ہاں وہی ایرانی تبریزی، وہی ترکی جو ہے. جی ہاں، ماشاءاللہ ہمارے راشد زیدی صاحب جو آج کل بہت خوبصورت انداز میں منقبت سلام سوز پڑھنے والے ہیں، ہماری کمیونٹی کا یہ ایک ایسٹ ہے اور ایک بہترین تاجر بھی ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت سوال یہ کیا اور ایڈیشن کی، بلکہ کہ بعض لوگ اللہ اکبر کو اچور پڑھتے ہیں. اس کا بھی یہی جواب ہے. اپنی طرف سے آپ نے کوشش میکسیمم کرنی ہے سیکھنے کی، باقی انشاءاللہ اللہ تعالی قبول فرمانے والا ہے. ماشاءاللہ آج کے درس میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے برادر بزرگ علامہ راجہ رائے ظفر علی صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. یہ مدرسہ باقر العلوم جو لاہور میں موجود ہے اس کے پرنسپل ہیں. یہ حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں. بڑی نوازش ان کی، اور بہترین خطیب ہیں، مدرسۃ الواعظین کے پڑے ہوئے واعظ ہیں، کوہنہ مشق خطیب ہیں. جتنے ہمارے درس قرآن کے شرکاء ہیں ہمیں دیکھ سن رہے ہوں تو ان کی مجالس عزا سے بھی استفادہ فرما سکتے ہیں. آج کے ہمارے درس میں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بابا سید فدا حسین شاہ صاحب بخاری، جو ہمارے المہدی سنٹر کے متولی ہیں. اور سب سے پہلے جب میں نے اس سنٹر کو قائم کیا تو شاہ صاحب نے سب سے پہلا ڈونیشن اس سنٹر کے لیے عطا کیا تھا. آج ماشاءاللہ یہ سنٹر ملینز کی پراپرٹی بن چکا ہے. دعا گو ہوں اللہ کریم بابا فدا حسین شاہ صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ان کے ساتھ ہی آج کے درس میں ہمارے بھائی حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی صاحب آف دنی شریف تشریف فرما ہے. کھاریہ سے دونوں کا تعلق ہے. بابا جی کا بھی اللہ تعالی ڈائریکٹر ہیں ہمارے المہدی فاؤنڈیشن کے، المہدی سنٹر کے روح رواں کے طور پر یہ حضرات شمار ہوتے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ ہمارے حاجی امتیاز نقوی صاحب کو زندہ و سلامت رکھے، حوائج شرعیہ ان کی پوری فرمائے. ان کے بزرگوں کو بھی اور بابا جی کے بزرگوں کو بھی، رائے صاحب قبلہ کے بزرگوں کو بھی اللہ جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. ان کے ساتھ ہی ہمارے بھائی سید جمیل حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے، جو ایک بہت ہی نیک ہستی سید پہلوان شاہ صاحب کے فرزند ہیں. خدا ان کے والد کے درجات بلند کرے. ہمارا بہت ہی ہراول دستہ ہے، ان میں یہ شامل ہے، ہمارے مکمل معاون ہیں محرم سفر کے پروگرام میں بھی اور تھرو آؤٹ دی ایئر. آج ماشاءاللہ پہلے درس میں عزت حاصل کی ہے ہم نے، یہ بھی تشریف فرما ہے. اور ہمارے میاں منظور صاحب جو 15 سال پہلے اس فقیر کے ذریعے کنورٹ ہوئے تھے، آل محمد کی کشتی پہ سوار ہوئے تھے، استقامت کے ساتھ وہ ماشاءاللہ مومن ہے اور ہر ہمارے مجلس میں، سیشن میں، جمعے میں پارٹیسپینٹ ہے. اللہ ان کے بزرگوں کو جوار اہل بیت میں جگہ دے اور اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ان کے ساتھ ہی میرے بچپن کے دوست، میرے بھائی، میرے کلاس فیلو راجہ پروفیسر حسن رضا صاحب تشریف فرما ہے.
یہ بہت زبردست شاعر اہل بیت بھی ہیں اور بہت بڑے معلم ہیں ماشاءاللہ. ایجوکیشن میں ان کی بڑی خدمات ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور آج کل یہ یہاں پر بھی بہت بڑی کمیونٹی کی سروسز انجام دے رہے ہیں. ان کے ساتھ ہی میرے اور راجہ صاحب کے درمیان بالکل میرے ہمراہ لیفٹ سائڈ پہ جو تشریف فرما ہے یہ ہمارے شاگرد ہمارے عزیز جناب آغا مختار حسین صاحب ہیں کہ جن کو الحمدللہ بڑی عزت ملی ہے کہ انہیں باقاعدہ المہدی فاؤنڈیشن کی طرف سے حوزہ علمیہ کی طرف سے پیش نوازی کا سرٹیفکیٹ کئی سال پہلے جاری کیا گیا تھا اور آج ان کو جمعہ کا سرٹیفکیٹ بھی میں نے دے دیا. ادھر میری دائیں جانب ہمارے عزیز جناب حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب تشریف فرما ہے جو ہمارے اسسٹنٹ خزانچی بھی ہیں المہدی سینٹر کے اور ہمارے پکے نمازی ہیں. 5 وقت کی نماز جو چلتی ہے المہدی سینٹر میں اس کے پائنیئر یہ ہے. آج بھی فجر کی نماز میں موجود تھے اور کل بھی انشاءاللہ فجر کی نماز میں موجود ہوں گے. ان کے بزرگوں غلام نبی چٹھا کے لیے سسر کے لیے دعا گو ہوں, مغفرت کے لیے اور ان کے والدین کی صحت یابی کے لیے دعا گو. ان کے ساتھ ہی ہمارے ملک محمد امیر خان آوان تشریف فرما ہے. امیر محمد خان تشریف فرما ہے. یہ بہت ہی نیک مومن ہے. چکڑالہ سے ان کا تعلق ہے جہاں ہمارے مجتہد قبلہ علامہ سید باقر ہندی نقوی یہ ان کے ہمسائے ہیں اور بہت ہی عظیم مومن ہے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے ساتھ ہمارے سید معراج جعفری صاحب تشریف فرما ہے. یہ بھی ہمارے کانگریگینٹس میں ہیں, بڑے نیک سید ہیں. ان کا پورا خاندان بروکلن میں ہمارے خاص معاونین میں شمار ہوتا ہے. اور ان کے بالکل ساتھ ہمارے بہت ہی نوجوان اٹھتے ہوئے بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت پڑھنے والے علی زیدی بیٹھے ہیں جن کے فرزند مصطفیٰ زیدی نے ریکارڈ بیٹ کر دیا ہے اور اس وقت ماشاءاللہ بہت زبردست منقبت خان بن چکے ہیں. خود یہ بھی راشد زیدی کے چھوٹے بھائی ہیں. دونوں بھائی مل کر بھی الگ الگ بھی بہت خوبصورت انداز میں یہ پڑھتے ہیں. ان کے ساتھ ہی ہمارے آغا سید سجاد حسین جعفری صاحب تشریف فرما ہے جن کا تعلق پشاور سے ہے. اصالتاً یہ ایرانی النسل ہے اور آج کل یہ مسجد المہدی سینٹر میں خدمت انجام دیتے ہیں. بابا جی کی نیابت میں یہ یہاں پر ساری خدمات انجام دیتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے دیرینہ دوست ڈاکٹر ملک الطاف حسین تشریف فرما ہے. یہ بھی آوان ہے اور یہ ڈاکٹر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے. اور حوزہ علمیہ قم کے بھی طالب علم رہے ہیں اور حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کے بھی طالب علم ہیں. آج ہماری ان ٹرانسمیشنز کو جو لائیو بھیج رہے ہیں ہمارے نور نظر جناب مولانا ملک وسیم عباس صاحب بھی اس وقت اس درس میں تشریف فرما ہے اور تھوڑی دیر میں کیمرے کی آنکھ سے بھی انہیں آپ دیکھ لیں گے کہ جو بہت خدمت انجام دے رہے ہیں. اور میرے بڑے بیٹے حسن رضا علوی بھی اس وقت یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام شرکاء کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. آج کے درس کو انہوں نے 4 چاند لگائے ہیں. اب تک میں نے آپ کی خدمت میں ناظرین و ناظرات 8 آداب تلاوت کے پیش کیے ہیں اور ان 8 آداب میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو گئے. باقی آداب انشاءاللہ اگلے درس میں ضرور آئیں گے, مگر آج کے درس میں 2-4 اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. وہ کچھ تجربات ہیں. مثلا جو لوگ ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے کچھ مسائل ہیں جو خود بخود حل ہو جاتے ہیں. مثلا میرے ایک پھوپھا ہے, اس وقت وہ 104 سال ان کی عمر ہے. آنکھوں کی بینائی ان کی ٹھیک ہے. ان سے میں نے پوچھا راز, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا کے پیدا ہونے کے کچھ دن بعد سے
آج تک میں نے سپارہ قرآن کا ترک نہیں کیا. لہذا اگر آپ آج سے یہ عہد کر لیں سپارہ قرآن کا ترک نہ کریں تو آنکھوں کی بینائی اللہ کے فضل و کرم سے مینٹین رہے گی. ہمارے ایک بزرگ تھے سید پیر ولایت حسین شاہ صاحب قبلہ، آپ جانتے ہو، بہت ہی ولی اللہ تھے. ان کی 114 سال عمر ہوئی. میں نے ان کو 113ویں سال میں دیکھا دوڑتے بھاگتے ہوئے. نہ آنکھوں میں اینک لگی، نہ سر میں درد. بال ان کے دوبارہ سیاہ ہو گئے تھے، سر کے بال اگ گئے تھے جوانوں کی طرح، داڑھی ساری سیاہ ہو گئی. میں نے ان سے راز پوچھا صحت کا. انہوں نے مجھے جو راز بتایا وہ آج کے پہلے درس میں سن لیجیے. انہوں نے کہا مجھے پیر فضل حسین شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ولی اللہ نے، جنہوں نے لاکھوں کو کنورٹ کیا، ہزاروں نہیں، لاکھوں کنورٹ کیا، گاؤں کے گاؤں جنہوں نے کنورٹ کیا اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ولایت حسین شاہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیلی 50 آیات کا پڑھنا ترک نہ کرے تو وہ عمر بھر صحت مند ہے. تو وہ فرماتے تھے میں نے اپنے قبلہ و کعبہ امام کی بات کو مان لیا، اللہ کی ذات میں لگتا ہے میرے امام کی بات کو مان لی. 114 سال میں اس بندے کو سر میں درد نہیں. جس دن سر میں درد ہوا اس دن انہوں نے بتا دیا اپنے بچوں کو کہ آج میرا وقت آخر ہے، اور ہنستے ہنستے دنیا سے چلے گئے. یہ آپ کی خدمت میں 2 مثالیں میں نے عرض کر دی. تیسری مثال بھی سن لیجیے. ہمارے ایک مولانا ہے بھیرا کے علاقے سے، جہاں سے یہ مولانا مصدق حیدر تقوی ہے. ان کے بلکہ وہ کزن لگتے ہیں. ساجد حسین تقوی ان کا نام ہے، جو شام میں تقریباً 30 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ مقیم. ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 8 نمبر کی اینک لگی ہے. قریب سے جا کے بتانا پڑا کہ میں کون ہوں. ایک دفعہ جو میں زیارت پہ گیا بی بی سیدہ زینب علیہ السلام کی، پہلے درس میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بی بی پاک کی نگری کو آزاد کرے تاکہ ہم سب جا کر پھر سلام عقیدت پیش کر سکیں. تو میں نے دیکھا کہ دور سے پہچان لی جیسے میں یہاں ہوں اور وہ جو بخارا کا گیٹ ہے وہاں سے، اور زور سے آواز ملک صاحب آ گئے. میں حیران ہوا، بغیر اینک. میں جو قریب پہنچا میں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ اینک کے بغیر کیسے پہچان لیا؟ کہنے لگے میں نے نظر کی تھی بسم اللہ سے والناس تک تفسیر قرآن ترکیبی لکھوں گا، صرف و نحو کے ساتھ، گرامر کے ساتھ. جس دن والناس کی سین تک پہنچا ہوں اینک اتر. یہ بندہ آج موجود ہے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں اس عالم دین کو. آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی برکت ہے قرآن کی خدمت میں. ایک واقعہ اور بھی آج پہلے درس میں سماعت کر لیجئے. ہمارے ایک مذہب کے مجتہد گزرے ہیں شیخ طبرسی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے تفسیر لکھی ہے، ابھی اس کی بیک گراؤنڈ عرض کروں. بڑے فقیہ تھے. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ، اور دل کا جب دورہ ہوا تو اس وقت ڈاکٹر وغیرہ یا لیبز
اتنی تو نہیں تھی، حکمت چلتی تھی اس زمانے میں. کسی نے کہا مر گئے، گھر والوں نے غسل دلوا کے کفن پہنوا کے دفن کروا، دفن ہو گئے. جب دفن ہو گئے قبر میں تو ہارٹ اٹیک ختم ہو گیا. اب جو دیکھا سمجھ گئے کہ ہوا ایسے ہوگا کہ دل کا دورہ پڑا ہوگا، گھر والوں نے عزیم کیا ہوگا کہ مر گئے، وہ بیچارے دفنا گئے اپنا فریضہ پورا کر. وہاں کہتے ہیں بار الہ زندہ در گور تو ہو چکا، اگر مجھے اس مصیبت سے نکال تو ریسٹ آف دا لائف تیرے قرآن کا خادم بن کے گزار، تفسیر لکھوں گا، قرآن کی پروموشن کروں گا، لمحہ بلمحہ قرآن کی خدمت. اسی دوران ان ایکسپیکٹڈ کفن چور آ گئے. روٹین نہ تھی بالکل. تبھی تو یہ ہے نا، اس نے جیسے ہی پتھر ہٹایا تو علامہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا جتنے کفن چاہو دو، ایک دفعہ گھر لے چلو. پہلے تو اسے دورہ ہوا، جب اس کا دورہ ٹھیک ہوا تو علامہ نے کہا اب میں اس کفن کے ساتھ کیسے جاؤں، گھر کیسے جاؤں. تو بڑی مشکل سے اٹھا کر وہ کفن چور ان کو گھر لے آیا، اور علامہ نے آیت اللہ تبرسی نے اس کے بعد امامیہ کی معرکۃ الآراء تفسیر لکھی، مجمع البیان. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے بینائی کا پلٹ آنا، آپ کے روضہ مبارک سے آنکھوں کو مس کرنے کے بعد بینائی کا پلٹ آنا، یہ تو کوئی حرف ہی نہیں. جسے امام حسین شفا نہیں دلواتے پھر وہ خدا سے بھی شفا یاب نہیں ہو سکتا. امام حسین کی تو ہستی وہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو بھی سمجھیں، اہل بیت کو بھی سمجھیں، برکت قرآن سے بھی محروم نہ ہو، برکت اہل بیت سے بھی محروم نہ ہو. اب میں آج کے پہلے درس میں اینڈ میں یہ گزارش کروں گا. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے درس کے شرکاء کا کہ جنہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ آج کا درس بسم اللہ نئے سال کا آغاز درس قرآن سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، المہدی سینٹر کو بھی سلامت رکھے، درس قرآن میں آنے والوں کو سلامت رکھے. اللہ کریم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہم سب کو خدام القرآن غلامان اہل بیت میں قرار دے. یہ بہت ہی بہترین اوکیزن ہو گیا. اینڈ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ مجھ پر اور آپ پر زندگی میں میرے خیال میں تو ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ ہم زندہ درگور ہونے لگتے. فائنینشل پریشر، مورل پریشرز، دوستوں کے حسد، دوستوں کی بے وفائیاں، لیگ پولنگز، خانگی مسائل، رشتہ داریوں کے مسائل، ناجائز مقدمات، ناجائز پراپگنڈے، صحت کی خرابیاں. ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ بندہ زندہ درگور ہو گیا. چلو ڈیلی نے صحیح، زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا وقت آیا ہوگا نا مجھ پہ اور آپ پہ کہ ہم یوں لگا ہوگا جیسے زندہ درگور ہو گئے. کل کا ایک واقعہ دیکھتی ہوں. اچھا، میں ایکس رے نکالنے کے لیے جا رہا ہوں 5 دن سے MRI میں. تو کل انہوں نے میرا ایکس رے کیے، 3 بندے تھے، اور جب میں کپڑے چینج کر کے نکل آیا تو بتیاں بند ہیں، آفس مکمل بند، لاک کر کے چلے گئے، اور 5ویں بیسمنٹ میں بند ہو گیا ہوں بالکل. اور جو ہی میں نکلا ہوں تو آواز دی ایکسکیوز می کہاں ہوں؟ کوئی نہیں ہے جی، اندھیرا بالکل. یہ قرآن میں آتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں.
اور یا مولا یا مشکل کشا علی، اور 5ویں بیسمنٹ میں مولا کو واسطے دیے جی، اور کچھ تقریباً 20 منٹ تک جی اس کمرے میں گھومتا رہا کہ کوئی نہ کوئی نکل آئے، کوئی نہ کوئی ہی نہیں، اور سانس بھی میرا وہ ہو رہا ہے، اور املارن بھی بج رہا ہے، املارن بھی بج رہا ہے، یا مولا مشکل کشا۔ وہ جی اپنے کرسمس کی چھٹی کر کے چلے گئے اور مجھے بند کر کے گئے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے، یہ قرآن گواہ میں جھوٹ نہیں۔ دیکھیے آغا سجاد جعفری نے بہت خوبصورت انداز میں متوجہ کیا کہ ڈیلی ہمارے اوپر ظاہر ہے کتنے مسائل آ رہے ہیں۔ اب یہ کل کا واقعہ ہے، حقیقت میں عرض کروں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ نہیں آپ دیکھتے کہ ایسے لگتا ہے کہ اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ بچا لیتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں چلو لیٹ اس سے ہر بندے کی زندگی میں 2-4 مواقع تو ایسے آئے ہوں گے کہ جب یوں لگا ہوگا جیسے وہ زندہ در گور ہو گئے۔ تو آئیے آج قرآن کے پہلے درس میں اللہ سے یہ بھیک مانگتے ہیں، جس طرح تو نے تبرسی کو زندہ در گور ہونے سے بچایا تھا، آج کے بعد ہمیں زندہ در گور ہونے سے بچا، نہ رزق میں پریشان کر، نہ بچوں کے سامنے شرمندہ کر، نہ اہلیہ کے سامنے شرمندہ کر، نہ دوستوں کے سامنے شرمندہ کر، نہ رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ کر، نہ حاسدوں کے شر کے سامنے پریشان کر، نہ حادثہ ہو، نہ ہی بیماری لگے، نہ کبھی امراض آئیں، نہ ہی حادثاتی موت ہو۔ بار الہ اگر تو آج قرآن کے سامنے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ تو اگر یہ عنایت کر دے، ہمیں زندہ درگور ہونے سے بچا دے، آج کے بعد 1 جنوری 2014 کے بعد یا جب بھی کوئی یہ درس سنے دیکھے، اس کے بعد بار الہ ہم اپنے آپ کو خدام القرآن میں سمجھیں گے، عاشقان مصطفیٰ میں سمجھیں گے، غلامان اہل بیت میں سمجھیں گے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری اطاعت میں گزرے گا، تیرے قرآن کی پروموشن میں گزرے گا، ہم نماز کی مارکیٹنگ کریں گے، ہم لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے، اس لیے کہ تیرے حبیب نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پہلے پڑھے اور پھر پڑھائے۔ ایک حدیث سن لیں، درس ختم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن سے۔ اور پھر ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے قرآن، تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض، وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے آپ کا گھر ستارہ بن جائے؟ سبحان اللہ، گھر اگر ستارہ بن گیا، چمک گیا نور الہی سے، ضوء الہی سے، پھر شیطان کی کیا مجال ہے کہ وہ آ کر ہمیں یا ہمارے اہل و عیال کو گمراہ کرے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے قرآن کا، اپنے سچے حبیب کا، مولا علی کا، بی بی پاک کا، حسنین شریفین کا، انبیاء و مرسلین کا، شہداء و صدیقین کا، بار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج کے درس میں جتنے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں علماء سمیت، ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، خاص طور پہ ہمارے سلامت علی بھائی جو ابھی تشریف لائے ہیں، ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، ہم سب کو قرآن کا خادم بنا، ہم سب کے مرحومین کی معصیتوں سے درگزر، باقی ماندہ زندگی کو بار الہ خدام القرآن بن کے گزارنے کی توفیق دے، غلامان اہل بیت بن کے گزارنے کی توفیق دے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان انصار میں شمار فرما، جو آج نہیں المہدی میں اور کل تک ہوتے تھے ان سب کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر کا، ہماری اولادوں کی اصلاح کا، ہمیں امام زمانہ کی فوج میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.